ان الحمد للہ تعالی عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جماعت نہم کے آن لائن لیکچرز کے سلسلے کا تیسرا لیکچر پیش خدمت ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے آج کے سبق کے اندر اپنی درسی کتاب کے پہلے سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے، اور اس میں پچھلے جو لیکچر نمبر 2 تھا اس کے اندر ہم نے پہلے اور دوسرے پیراگراف کی ریڈنگ کی، اس میں مشکل الفاظ کے معنی اور ضروری جملوں کی وضاحت تھی۔ آج اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ اپنی کتابیں تیار کر لیجئے تاکہ آپ جو ضروری اور مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ نوٹ کر سکیں یا تیار کر سکیں۔ لکھنے کا جو دیگر ضروریات ہیں ان کو بھی تیار کر لیجئے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سبق ہے اس میں پیراگراف نمبر 3، 4 اور 5 کو پڑھیں گے۔ یہ آپ کی کتاب ہے، اس میں تیسرے پیراگراف پر آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ معنی دیکھیے، عداوت کا مطلب ہے دشمنی۔ اسباب سامان کو یا مال کو کہتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب حضرت امیر رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ معنی دیکھیے مشکل الفاظ کے۔ بستر خواب سے مراد ہے سونے کی جگہ، سونے کا بچھونا، سونے کا بستر۔ قتل گاہ قتل کرنے کی جگہ۔ فاتح خیبر، خیبر فتح کرنے والے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرش گل سے مراد ہے پھولوں کا بستر یا نہایت آرام دہ جگہ، نہایت آرام دہ بستر۔ اگلے پیراگراف پر جانے سے پہلے ضروری جملوں کی وضاحت دیکھ لیجئے۔ عزیز طلبہ، پہلا جملہ کہ قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا۔ یہ جملہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اگرچہ اہل مکہ، قریش مکہ حضور علیہ السلام کے مقصد اور اللہ کے دین کی وجہ سے آپ کے بدترین دشمن بن چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ان لوگوں کے سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا کردار روز روشن کی طرح ان کے سامنے عیاں تھا، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صادق نہیں اور کوئی امین نہیں، لیکن خام خواہ کے بغض اور عداوت کا وہ شکار تھے۔ اس جملے میں مصنف نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبردست کردار، اعلیٰ ترین کردار کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس جملے سے قریش مکہ کی متضاد کیفیات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ عجیب و غریب اس میں سوچ میں مبتلا تھے۔ میں پچھلے سبق میں وضاحت کر چکا ہوں کہ قبائلی تعصب اور دشمنی اس درجے کو اس معاشرے میں پہنچی ہوئی تھی کہ لوگ بلا سوچے سمجھے حق اور باطل کا، سچائی اور جھوٹ کا لحاظ کیے بغیر اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے۔ یہاں بھی وہی کیفیت عیاں ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت کے معترف تھے اور آپ کو امین اور امانت دار سمجھتے تھے اور بلا جھجھک بلا دھڑک اپنی ضروری قیمتی اشیاء بطور امانت آپ کے پاس جمع کرواتے تھے، لیکن اللہ کے دین کے حوالے سے وہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے۔ خیر کی راہ پر آنے سے شیطان نے انہیں گمراہ کیا ہوا تھا۔ آگے دیکھیے قریش کے ارادے کی خبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایمان ہے بطور مسلمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل وحی الہی کے تابع تھا، اور اس جملے سے بھی ظاہر ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے قریش کے کفار مکہ کے تمام برے ارادوں کی خبر ہو چکی تھی۔ جناب امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس جملے پر اگر غور کریں کہ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نہایت عزیز ترین رشتہ داروں میں شامل تھے۔ آپ کے عزیز ترین پیارے چچا حضرت ابو طالب کے فرزند ارجمند تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح حضرت ابو طالب نے بچپن میں کفالت کی، اور جس طرح اپنی تمام زندگی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خدمات کے عوض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لیا اور آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تربیت میں رہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اعتماد انتہائی مثالی تھا کہ اس آزمائش کی گھڑی میں اپنی جگہ پر، اپنے مقام، اپنے بستر پر اگر کسی کو جگہ دی، کسی کو سونے کا حکم دیا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ اس ذمہ داری سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی ذات سے محبت، تعلق اور اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ اگلا جملہ کہ امانتیں جا کر واپس دے آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت کردار کی ایک اور زبردست مثال ہے کہ اس آزمائش کی مشکل ترین گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کا اور دیانت داری کا یہ عالم تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز گوارا نہ تھی۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب اور ایک اعزاز ہے کہ جو
فتح خیبر کا واقعہ ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لازوال بہادری کا ایک بے مثال کارنامہ ہے کہ جب دوسرے صحابہ کرام کی مہمات اس سلسلے میں ناکام ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں یہ ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفار کے شہزور مرحب کا مقابلہ کیا اور بڑے زبردست طریقے سے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے شکست فاش دی اور اسے واصل جہنم کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت بہادری کا ایک لازوال کارنامہ ہے۔ آخری ایک مختصر وضاحت کہ قتل گاہ فرش گل تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کر چکے ہیں، اور تمام تر کیفیت واضح ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، عقیدت، اطاعت اور عشق کی عمدہ مثال ہے، اور جس طرح بے دھڑک آپ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، یہ فاتح خیبر کی شجاعت کی ایک اور زندہ اور بہترین مثال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت، بہادری کی مثال تاریخ اسلام میں اور بہت کم ملے گی۔ عزیز طلبہ، میں پچھلے لیکچر کے اندر بھی یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ ضروری جملوں کی وضاحتیں مزید بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہیں، مزید تفصیل سے کی جا سکتی ہیں۔ ہر جملے کے پیچھے ایک پوری تاریخ اور تفصیلی واقعات موجود ہیں، ان کا مطالعہ آپ کو تشریح میں بہترین مددگار ہوگا۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایک نثر پارے کی تشریح 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے، تو وہ پریشانی کا عالم کہ اس مختصر سے نثر پارے کو، ایک مختصر سے نثر پارے کو اتنا طویل کیسے کیا جائے، اس کے لیے یہ ضروری وضاحتیں آپ کے کام آنی چاہیے۔ آپ کو ان پر ضرور توجہ دینی چاہیے اور مزید معلومات اور مطالعے کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے، تاکہ جب بھی تشریح کا معاملہ ہو تو آپ کے پاس مواد کی کمی نہ ہو۔ یہ بنیادی طور پر مختصر وضاحت میں کر دیتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک اہم کام میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو ان جملوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، ان جملوں کی طرف نکال کر آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جو جملے ہیں یہ قابل وضاحت ہیں، ان کو آسانی سے پھیلایا جا سکتا ہے، ان کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، اگلے صفحے پر آئیے۔ اس صفحے پر اگلا پیراگراف ہے۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ محاصرہ کیا یعنی گھر کے گرد گھیرا ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ قدرت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، بے خبر کر دیا کہ سے مراد ہے غافل کر دیا، سلا دیا۔ قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ اس جملے کی وضاحت ساتھ ہی کر دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ اللہ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی
حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا تھا۔ اور اس نقطے کو اگر ہم ہجرت کے واقعے پر ذرا غور کر کے دیکھیں تو ہجرت کے دوران قدم قدم پر جو خطرات موجود تھے، ان خطرات کے دوران اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم قدم پر حفاظت فرمائی۔ مختلف واقعات اس بات کی زندہ مثال اور ثبوت ہیں۔ میں آپ کو انہی میں سے آج جو ہمارا سبق کا حصہ ہے اسی میں 3 واقعات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک تو واقعہ یہی محاصرے والا ہے کہ کس طرح پورے قریش مکہ آپ کے گھر کے محاصرے میں شریک تھے اور کتنے بد ارادوں کے ساتھ وہ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اتنے سارے جوانوں، بہادروں اور حملہ آوروں کی موجودگی کے باوجود بڑی حفاظت سے نہایت آسانی کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال لیا۔ اسی طرح جب آگے پڑھیں گے تو جب غار ثور میں آپ تشریف فرما تھے، پناہ گزین تھے، اور کس طرح قریش کے مختلف ٹولیاں آپ کو تلاش کرتی ہوئیں غار کے دہانے پر پہنچ گئیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غم کی کیفیت کہ اگر محض یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں، وہ ایک اور واقعہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے قدرتی طور پر انتظامات فرمائے کہ قریش مکہ انتہائی قریب آ جانے کے باوجود آپ کو تلاش کرنے سے قاصر رہے۔ اسی طرح اسی سبق کے اندر جو سراقہ بن جہشم کا واقعہ ہے وہ بذات خود اس نقطے کی بہترین مثال اور ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی قدم قدم پر حفاظت فرمائی۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری وضاحت تھی، ہم نے آپ کو پیش کر دی، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ تمام جملے قابل وضاحت ہیں، تشریح کے اندر گھبرانے کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ آگے پڑھتے ہیں عزیز طلبہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، عزیز کا مطلب ہے محبوب، پیارا، فرزند بیٹے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر اس جملے کو دیکھیں کہ مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ اس جملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے وطن سے، اپنی جائے پیدائش سے گہری محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے جس دلی اور روحانی اذیت اور غم کا شکار تھے اس کا بھی خوب اظہار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ وطن کی مٹی انسان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وطن کی مٹی انسان کے لہو میں دوڑ رہی ہوتی ہے، اور اپنے وطن کو، اپنی مٹی کو، اپنی جائے پیدائش کو چھوڑنا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ اللہ کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حساس اور نازک دل اس بات کو خوب سمجھتا تھا۔ آگے دیکھیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، دونوں صاحب قرارداد ہو چکی تھی کو دیکھ لیں کہ یہ بات ان دونوں اصحاب کے درمیان پہلے سے طے ہو چکی تھی، عہد باندھا جا چکا تھا، اور پورا منصوبہ طے ہو چکا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرمانی ہے، اور کس طرح دیگر احباب اور افراد اس سفر میں معاون اور مددگار ہوں گے۔ یہ ساری جزیات اور تفاصیل طے ہو چکی تھیں، پہلے سے قرارداد ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی بارے میں نے آپ کو وضاحت کر دی۔ ہجرت کے تمام معاملات، پورے سفر کی جزیات تفصیلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ جبل کا لفظی مطلب ہوتا ہے پہاڑ، جبل ثور سے مراد ہے ثور کا پہاڑ، ٹھیک ہے، کوہ ثور، اور
پوشیدہ ہوئے کہ مطلب ہے جا کر چھپے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ بوسہ گاہ خلائق، بوسہ گاہ خلائق سے مراد یہ ہے کہ مخلوق جہاں پر بوسہ دیتے ہیں۔ بوسہ گاہ بوسہ دینے کی جگہ، خلائق مخلوق کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور فریز کا مطلب ہو گیا، ترکیب کا مطلب ہو گیا مخلوق جہاں بوسہ دیتی ہے۔ یہ غار، اس جملے کی بھی وضاحت دیکھ لیجئے کہ غار ثور جو ہے مسلمانوں کے لیے آج بھی اہم ترین زیارات میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان جب عمرہ اور حج کی نیت سے سعودی عرب جاتے ہیں تو وہ غار ثور کے مشکل اور تنگ اور راستوں پر سفر کرتے ہوئے اس عظیم زیارت کو ضرور دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ آگے بڑھیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ نوخیز جوان سے مراد ہے نوجوان جو ابھی تازہ جوان ہوئے تھے، نئے جوان ہوئے تھے۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات کے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن حشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں، اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاریں۔ عزیز طلبہ، یہ جو آخری حصہ ہے اس پیراگراف کا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے لے کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں، اس ساری وضاحت کے اندر جو گھرانہ صدیق ہے ان کی بے مثال ایثار اور خدمات کا لازوال تذکرہ ہے کہ نہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ اور معاون اور ساتھی بن کر محو سفر ہوئے، بلکہ آپ کے بیٹے، آپ کی عزیز بیٹی اور حتیٰ کہ آپ کے غلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور اطاعت کی بہترین مثال قائم کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی یہ خدمات اسلام کے لیے اور اللہ کے محبوب کے لیے انتہائی یادگار ہے۔ اگلے پیراگراف کو دیکھیں۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ حرم سے مراد حدود کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ محبوس رکھا یعنی قید میں رکھا، ٹھیک ہے، پکڑے رکھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ عزیز طلبہ، دہانے کا مطلب ہے سرا، کنارہ، غار کا منہ۔ آہٹ قدموں کی آواز کو کہتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ محبوب گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی فرمان اللہ جل شانہ کا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز دوست اور پیارے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ضروری جملوں کی وضاحت دیکھیے۔ قریش کی آنکھیں کھلیں، مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے گئے یا صبح کا وقت ہوا اور وہ ان کی جو بے خبری اور نیند کی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی، وہ
بیدار ہوئے، وہ جاگے تو انہیں ساری معلومات کا پتہ چلا، اور انہیں علم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف فرما ہے۔ اسی طرح غار کے دہانے تک آ گئے۔ اس جملے میں ذرا دیکھیے کہ آپ اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے قریش مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی کی گرفتاری کے حوالے سے جو مختلف لالچ دیے گئے، جو مختلف اعلانات کیے گئے انعام و اکرام کے، ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اور ان انعامات کے حصول کے لالچ میں مختلف افراد کی انفرادی اور گروہی جو کوششیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کی، ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے مختلف لوگ کس طرح کوششیں کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے عزیز دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نشانات کو پہچانتے ہوئے کس طرح غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک دو واقعات مذکور ہیں۔ ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو آپ کے سامنے پیراگراف نمبر 5 میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا واقعہ کون سا ہے؟ سراقہ بن جہشم والا۔ تو ان واقعات کا تذکرہ غار تک کے دہانے تک آ گئے کہ قریش کی کوششیں کس حد تک تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کی، ان کا مختصر تذکرہ آپ اپنے وضاحت میں اور اپنی تشریح میں بیان کر سکتے ہیں۔ آگے وضاحت دیکھیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ٹھیک ہے۔ اس جملے کی وضاحت میں یہ بچوں یاد رکھیے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ ان کا معاون، محافظ اور مددگار ہوتا ہے۔ ہر غم اور مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، اور یقیناً وہی محافظ اعلیٰ ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوا۔ امید ہے آپ اس کو توجہ سے 1-2 مرتبہ دوبارہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر اس سبق کو کی جو تدریس ہے، اس کی ریڈنگ ہے، اس کو مکمل کریں گے۔ یہاں پر آپ کے لیے ایک پیغام کہ ورلڈ از یورس، لیٹس شوٹ فار دا مون۔ عزیز طلبہ، اپنی جد و جہد، اپنے عمل، آگے بڑھنے کا عمل اور اپنی تعلیم کے سلسلے کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھیں، کبھی یہ رکنے نہ پائے۔ حضرت اقبال کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش ہے: محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔